الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الہی دے مجھے در سے تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے در سے تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر آتا میری تحریر کو تو روشنی دے. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء صاحب اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین و حضرات، آج کے اس پر رونق محفل میں اور مبارک جلسے میں میرا موضوع سخن اسلام اور قبر پرستی ہے. آج کل مسلمان جن برائیوں اور گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا. دنیا کی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دیکھیے وہ گناہ عظیم ہے شرک باللہ. میرے دوستو، آج کل مسلم قوم شرک و بدعقیدگی کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. مشکوٰۃ شریف کے ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور پورے بستی کو ختم کر ڈالو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اس بستی میں آپ کا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے جو رات دن آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. میں کس طرح سے اس بستی کو ختم کر سکوں، میں کس طرح سے اس بستی کو برباد کر سکتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پہلے اسی سے شروع کرو، کیونکہ دنیا میں میرے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ اپنے کوشش سے نکل کر لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا. پہلے اسی کو برباد کرو، پھر بعد میں دوسروں کو برباد کرنا. میرے دوستو، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے ولی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے حاجی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت خیرات و زکات دینے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت زیادہ زکات دینے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت سے مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت سے مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے محدث ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت بڑے مفسر ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت بڑے جوہری ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت بڑے مدرسے کے ناظم ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت بڑے مدرسے کے محتمم ہیں. تو ہم گیہوں کے ساتھ پیسے نہیں جائیں گے. میرے دوستو، گیہوں کے ساتھ خون بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ باجرہ بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ مکہ بھی پیسا جاتا ہے. اکثریت اگر مشرق ہو اور اقلیت اگر صحیح راستے پر ہو تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں کو لپیٹ لے گا. اس لیے نمازی حضرات پر ضروری ہے، ولی حضرات پر ضروری ہے، حاجی حضرات پر ضروری ہے، دیندار حضرات پر ضروری ہے، مفسر حضرات پر ضروری ہے، محدث حضرات پر ضروری ہے، اور ان حضرات پر بھی ضروری ہے کہ جو کتاب سنت کے داعی ہے کہ وہ اٹھے اور جن جن چیزوں پر غیر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے اسے دنیا سے نیست و نابود کر دے اور اپنی آخرت کو نہ بھولے. حضرت انس بن مالک کے حالات کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے 100 سال ہوئے ہیں. میرے دوستو، اللہ کی کتاب جو آسمان سے اتری تھی وہ الحمدللہ بلا کسی کمی و زیادتی کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. سنت رسول کتابوں میں محفوظ ہے، مگر کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ دونوں کتابیں ہمارے آنکھوں سے غائب اور ادھر کر دی گئی ہے یا پھر کتاب اور الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے. میرے دوستو، آج اگر ہندوؤں اور مسلموں کے قوم میں فرق ہے تو وہ صرف نام اور ان طریقوں کا ہی ہے، ورنہ تو دونوں حقیقت ایک ہی ہے. ہندو اگر بتوں کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان قبروں کے سامنے جھکتا ہے. ہندو اگر رام لکشمی اور کالی ماں کو پوجا کرتا ہے تو مسلمان بہاؤالدین گنج اور نظام الدین اولیاء کو اپنا داتا مانتا ہے. ہندو اگر رام لکشمن اور کالی میاں کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان بی بی آسیہ کی پوجا کرتا ہے. ہندو اگر مصیبت میں رام لکشمن وشنو اور مصیبت میں کہتا ہے کہ ہائے رام ہائے لکشمن ہائے وشنو تو مسلمان یا غوث یا علی یا بابا کلیہ یا پیرانے پیر کو پکارتا ہے. ہندو اگر گائے کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان مرے ہوئے بھینس کتے بلی کی پوجا شروع کرتی ہے اور ان کے مزار بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہے. ہندو اگر
गुरुओं, पंडितों, पीरों, फकीरों को जलाकर उनकी राख लाकर उनकी समाधि या कब्र बनाता है। वो मुसलमान अपने बुजुर्ग की कब्र से एक या मिट्टी लाकर उसका चीला बनाता है। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि कब्र के सामने झुकना जरूरी है, मुर्दे से मन्नतें मांगना जरूरी है, मुर्दे से सिफारिश कराना भी जरूरी है। ये तो गरीब नवाज है जो मरने के बाद भी मिठाइयाँ घर भर कर देते हैं। इस्लाम के दावेदार झुंड के झुंड चौक पर चौक मसारों पर जाते हैं और माथे और सर पर रगड़ते हैं और नाक घसीटते हैं। जो एक शरीफ नफ्स इंसान, नेक तबीयत खुददार इंसान किसी मखलूक के सामने नहीं करता। और कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कि इस्लाम ने इससे मना किया है, इस्लाम ने इससे रोका है, शरीयत ने इसको शिर्क करार दिया है, शरीयत ने इसकी सजा जहन्नम बतलाई है। जो कहते हैं तुम क्या जानो, तुम तो मरदूद हो, तुम तो वहाबी हो, तुम तो 24 नंबर हो, तुम तो जाहिर को देखते हो और हम तो हनफी है, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो वहाबी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अ'युनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। उनके पास दिल तो है पर वो समझते नहीं, आंखें तो है पर वो देखते नहीं, कान तो है पर वो सुनते नहीं। वो तो जानवर है, बल्कि उनसे भी कई ज्यादा गुजरे हुए हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मत पूछ इन कब्र परस्तों का हाल।